سکتا اسکولنگ سسٹم شمالی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک فن لینڈ بھی ہے، جو رقبے کے لحاظ سے 65 جبکہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 114ویں نمبر پر ہے۔ ملک کی کل آبادی 55 لاکھ کے لگ بھگ ہے، لیکن آپ کمال دیکھیں، اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے۔ 2020 تک فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مضمون سبجیکٹ نام کی کوئی چیز اسکولوں میں نہیں پائی جائے گی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی اسکول زیادہ سے زیادہ 195 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ 19 بچوں پر ایک ٹیچر۔ دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہی ہوتی ہے۔ بچے اپنے اسکول ٹائم کا 75 منٹ بریک میں گزارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 57 منٹ کی بریک نیو یارک کے اسکولوں میں ہوتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ کوئی اسکول بچوں کو پڑھانے کے بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو وہ اگلے دن ہی بچے اسکول سے نکلوا لیں۔ خیر، آپ دلچسپ بات ملاحظہ کریں کہ پورے ہفتے میں اسکولوں میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، جبکہ اساتذہ کے 2 گھنٹے روز اپنی اسکلز پڑھانے پر صرف ہوتے ہیں۔ فن لینڈ میں ٹیچر بننا ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے زیادہ مشکل اور اعزاز کی بات ہے۔ پورے ملک کی یونیورسٹیز کے ٹاپ 10 ماسٹرز کے لیے کیے ہوئے طالب علموں کو ایک خصوصی امتحان کے بعد اسکولوں میں بطور استاد رکھا جاتا ہے۔ 7 سال سے پہلے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی اسکول نہیں ہے، اور 15 سال سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان بھی نہیں ہے کہ جس میں ماں باپ بچے کی نیندیں حرام کر دیں، ان کے کھیلنے اور بھاگنے دوڑنے پر پابندی لگ جائے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا جائے، گھر میں آنے والے مہمانوں سے ملنے تک پر پابندی عائد کر دی جائے، اور گھر میں مارشل لا اور کرفیو کا سماں بند جائے۔ پورے ملک میں تمام طلباء و طالبات کے لیے ایک ہی امتحان ہوتا ہے۔ ریاضی کے ایک استاد سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں، کیونکہ اس طرح وہ زندگی کے ہر سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ آپ جاپان کی مثال لے لیں، تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے، اور وہ اخلاقیات اور آداب ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والے حضرت علی کو کیسے جانتے ہیں، اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم کیوں نہ ہو سکی۔ بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری فی الحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک استاد ہیں، اور پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ اشفاق احمد صاحب کو یہ دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا، اور انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں استاد ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استاذوں کی عزت میں ہے۔ آپ یقین کریں، استاذوں کو عزت وہی قوم دیتی ہے جو تعلیم کو عزت دیتی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں سے پیار کرتی ہے۔ جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی ہے، کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے، اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جاپان کے اسکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے اسکول آنے کے بعد سے 10 بجے تک پورا اسکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ دوسری جانب آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کریں جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں، جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے اساتذہ اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پر چھاپ دیتے ہیں، اساتذہ اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں۔
خود ہی اہم سوالوں پر نشانات لگواتے ہیں اور خود ہی پیپر بناتے ہیں اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی صادر کر دیتے ہیں اور ماں باپ اس نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کے ذہین اور قابل ہونے کے گن گاتے رہتے ہیں۔ جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو کور مغز اور کند ذہن کا طعنہ دیتے رہتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اس کام میں بچے نے کیا سیکھا سوائے نقل کرنے اور چھاپنے کے۔ ہم 13-14 سال تک بچوں کو قطار میں کھڑا کر کر کے اسمبلی کرواتے ہیں اور وہ اسکول سے فارغ ہوتے ہی قطار کو توڑ کر اپنا کام کرواتے ہیں۔ جو جتنے بڑے اسکول سے پڑھا ہوتا ہے قطار کو روندتے ہوئے سب سے پہلے اپنا کام کروانے کا ہنر جانتا ہے۔ ہم پہلی سے لے کر اور 10ویں تک اپنے بچوں کو سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے کتنا سوشل ہونا سیکھا ہے۔ اسکول میں سارا وقت سائنس رٹتے گزرتا ہے اور آپ کو پورے ملک میں کوئی سائنسدان نامی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بدقسمتی سے سائنس سیکھنے کی اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے اور ہم اسے بھی رٹا لگواتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میٹرک کلاس کا پہلا امتحان 1858 عیسوی میں ہوا اور برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ بر صغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس پاسنگ مارکس 65 ہیں تو بر صغیر والوں کے لیے 32.5 ہونے چاہیے۔ 2 سال بعد 1860 عیسوی میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33 کر دیے گئے اور ہم 2018 میں بھی انہی 33 نمبروں سے اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسکولز کے پرنسپل صاحبان اور ذمہ دار اساتذہ اکرام سر جوڑ کر بیٹھیں، اس گلے سڑے اور بوسیدہ نظام تعلیم کو اٹھا کر پھینکیں۔ بچوں کو طوطا بنانے کے بجائے قابل بنانے کے بارے میں سوچیں۔ یہ 21ویں صدی ہے، دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے اور ہم ابھی تک رٹا سسٹم کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔